اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام تک پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے پہلا سوال یہی کیا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، تاکہ جو علم آپ کے پاس ہے اس میں سے جو راست بازی کا علم ہے وہ میں بھی سیکھ سکوں۔ دیکھیے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کو اس باادب طریقے سے پکارنا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کا رتبہ جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے، لیکن جب علم سیکھنا ہو تو پھر علم سیکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو باادب ہونا پڑتا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ کون آپ کو پیارا ہے؟ فرمایا جو ہر وقت میری یاد میں رہتا ہے۔ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عادل کون ہے؟ ان کا جو سب سے زیادہ عدل کرتا ہے۔ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ وہ عالم جو علم رکھنے کے باوجود ہر وقت علم کی جستجو کرے، وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پیارا ہے مجھے، وہ دنیا میں سب سے بڑا عالم ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کالا کہا لہو، اس سے، کس سے؟ خضر علیہ السلام سے۔ موسیٰ نے حل یہاں پہ حرف استفہام کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ کیا؟ اتبعو کا لفظ کیا ہے؟ اتباع کرنا۔ اتباع سے کیا معنی ہوتا ہے؟ پیروی کرنا، ساتھ چلنا۔ کا حاضر کی ضمیر لگی ہے، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ یہ کتنا مؤدبانہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ یہ کہ اللہ ان تعلمانی، تاکہ آپ سکھا سکیں مجھے علم ان سے، تاکہ میں بھی جان سکوں آپ سے، سیکھ سکوں آپ سے، مما اس میں سے، علم دیا گیا آپ کو، رشدہ بہتر، جو آپ کو بہتر علم دیا گیا ہے، کیا میں اس میں سے کچھ آپ سے سیکھ سکتا ہوں؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ کالا کہا حضرت خضر علیہ السلام نے، انکا بے شک آپ، لن ہرگز نہیں، تستطیع لفظ کس سے ہے؟ استطاعت ان سے، تو نہیں کر سکے گا، تو نہیں استطاعت رکھ سکتا، تو نہیں کر سکے گا، معیہ لفظ کس سے ہے؟ ما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، یا لگا ہوا ہے مفعول کے لیے، ساتھ میرے، صبرا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، جو تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ باطن کی باتیں مجھے بتائی گئی ہیں، ظاہر کی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، میری باطن کی باتوں کا علم چونکہ آپ کو نہیں ہے تو پھر اس لیے آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کیفا، اور کس طرح، کیسے، تصبرو، اور تو کیسے صبر کر سکتا ہے، اللہ اس پر، معلم جو نہیں ہے، تو ہت کیا ہے؟ احاطہ ان کو نہیں پتا تجھے، بہی خبرا جس خبر کا، جس بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے اوپر تو صبر بھی کیسے کر سکتا ہے؟ کالا کہا ستجدونی ضرور آپ، لفظ کیا ہے؟ آجادہ، واجادہ، تاجادہ، یاجادہ، مطلب کیا ہے؟ پانا۔ تا علامات مضارع، یہ نین نون وقایا ہے، وقایا کے ساتھ یہ مفعول کے لیے لگا ہوا ہے، اب ضرور آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، صابرہ صبر کرنے والا، آپ ضرور مجھے اللہ کی چاہت کے ساتھ، اللہ کی مشیت کے ساتھ مجھے جو ہے وہ آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ انشاءاللہ کہہ دیا گیا، ولا آسی، اور نہیں میں نافرمانی، اسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی، لکا آپ کی، امرا، اور میں آپ کی کسی بھی کام میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہاں پہ انشاءاللہ نہیں آیا، بعد میں بات کرتے ہیں اس کے۔ کالا کہا، فَإِن پھر اگر، اتبعتنی اگر تو نے میرے ساتھ چلنا ہے، میری پیروی کرنی ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، فلا پس نہ، تسألنی لفظ کیا ہے؟ سآلہ، تا علامات مضارع کے طور پہ استعمال ہوا، نون وقایا، یہ جو ہے وہ مفعول کے لیے لگا، تسألنی تو مجھ سے سوال نہ کرنا، بس اگر تو نے میرے ساتھ رہنا ہے، سوال نہ کرنا، ان شیئن
کسی چیز کے بارے میں بھی، حتیٰ یہاں تک کہ احدث حدث، کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیان کر دوں، میں بتا دوں لکا تیرے لیے، منہ اس میں سے، ذکر، یہاں تک کہ میں اس کے بارے میں تجھے کوئی بات جو ہے وہ خود اپنے تئیں بتا دوں، اس وقت تک سوال نہیں کرنا۔ کالا، کہا موسیٰ نے، میں اس سے خضر علیہ السلام سے موسیٰ نے، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ کو جو علم دیا گیا ہے، جو راست بازی کا، جو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے، کہ میں بھی اس سے علم کو سیکھ لوں؟ کالا، کہا بے شک تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا، انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تو صبر نہیں کر پائے گا میرے ساتھ، تو نہیں کر سکتا۔ وکیف تصبر، اور پھر اس بات کا جواب ہی خود ہی دیا جا رہا ہے، وکیف تصبر، اور تو کیسے صبر کر سکتا ہے، علی ما لم تحط بہ خبرا، جو چیز تیرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، جو چیز تیرے احاطہ میں، تیری علم میں نہیں ہے، اس کے اوپر تو کیسے صبر کر سکتا ہے؟ کہا کالا، اچھا یہاں بھی پھر وہی مؤدبانہ انداز جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، ستجدنی، بے شک آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابرن، صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، اور میں کسی بھی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کی بات کو منع نہ نہیں کہوں گا۔ کہا پھر پس اگر تو ساتھ چلتا ہے میرے، فلا تسألنی، پس نہ تو مجھ سے سوال کرنا، نہ پوچھنا مجھ سے، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں بھی، حتیٰ احدث، یہاں تک کہ میں خود بیان کر دوں، لکا تیرے لیے، منہ اس میں سے، ذکرہ، کوئی بات، جو کام دیکھو تم اس کے بارے میں بات نہیں کرنا، یہاں تک کہ اس میں سے میں تمہیں جو ہے وہ بتا دوں کہ کیا جو ہے وہ ہوا ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیں پہلی بات تو وہی کہ جس مؤدبانہ انداز میں موسیٰ علیہ السلام پوچھ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں علم سیکھنے کے لیے، نہیں، پرمیشن لے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عالم کون ہے، یا میں عالم ہوں، تو فوراً فرمایا کہ جاؤ خضر علیہ السلام سے وہاں جاؤ جہاں پہ ایک مچھلی تمہاری جو ہے وہ نکل بھاگے، وہاں پہ تجھے ایک میرا اللہ کا بندہ ملے گا، اس کا علم تمہارے پاس ہے، اس سے جا کے سیکھو۔ اور جس وقت کشتی میں سوار تھے دونوں، اب دو نبی ہیں، دونوں کا علم ہے، ایک کے پاس ظاہر کا ہے، ایک کے پاس باطن کا ہے۔ اور پھر خضر علیہ السلام کہتے کیا ہیں کہ جب ایک چڑیا، کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ دو دریا ملتے تھے وہاں پہ سمندروں کا سب سے زیادہ پانی ہوتا ہے، اس پانی میں سے ایک چڑیا نے جب چونچ بھری تو کہا میرا اور تیرا علم اس پانی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس چونچ بھرے پانی کا جو چڑیا لے اڑی، اللہ کے مقابلے میں اللہ کا علم اتنا بڑا ہے۔ تو کتنے مؤدبانہ انداز میں جا کے جو ہے وہ پوچھتے ہیں، کیوں؟ چاہے نبی ہیں اپنے وقت کے، کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے کا، اس کے باوجود علم سیکھنے کے لیے کہ جاتے ہیں اور جا کہتے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو یہاں پہ ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرنی ہو، کچھ سیکھنا ہو، تو بجائے اس کے اوپر بیان کرنے کے، گمان کرنے کے، ہمیشہ مؤدبانہ طریقے سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک پوچھا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو کہا وہ عالم جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہر وقت علم کی جستجو میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بات جو ہے وہ میرے پلے پڑ جائے، کس سے جو ہے وہ میری دنیا اور آخرت سنور جائے، اور کس سے میں اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے جو ہے وہ رک جاؤں۔ وہ ہمیشہ اسی تگ و دو میں رہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس اچھی باتوں کا پتہ چل سکے۔ اسی طرح کتنے مؤدبانہ انداز میں پوچھا کیا میں آپ کے ساتھ، اور پھر ساتھ علمت رشدہ، ہدایت کا، راست بازی کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، کلیم اللہ، وہ بھی اس وقت بھی راست بازی کی جب وہ علم سیکھنے کی بات کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے، تو فرمایا کالا انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ جو علم مجھے اللہ نے دیا ہے وہ مجھے ایک الگ دنیا کا علم دیا ہے، اور میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، جو کچھ بھی علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ کا علم اور ہے، میرا علم اور ہے، آپ کا علم بنی اسرائیل کے ساتھ منسلک ہے، آپ ان کے بارے میں ان کے اوپر بھیجے گئے ہیں، میرا علم اللہ نے مختلف کاموں کے لیے اور ہے۔ آپ بہت کچھ میرے ساتھ رہتے ہوئے دیکھیں گے لیکن آپ اس کے اوپر صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس کی صبر نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ایک سسپینس کریٹ ہوگا، آپ تجسس میں پڑیں گے اور آپ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور تو کیسے صبر کر سکتا ہے، عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جو چیز تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تیرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، تجھے اس کے بارے میں وہ اچنبے والی لگے گی۔ جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے،
کشتی میں پھاڑا لیا اور اس میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو فوراً کہ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے عزت بھی دی، پیسے بھی نہیں لیے، اور ہم اسی کی کشتی خراب کر رہے ہیں۔ اب اس کی حقیقت تو خضر علیہ السلام کو پتا تھی، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھی۔ ایسے ہی جب اترے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ کھیلتا ہوا دیکھا، اس کی گردن مروڑ کے مار دیا۔ اب اس کی حقیقت بھی موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھی۔ اسی طرح جب ایک گاؤں میں ایک بستی میں گئے ہیں، بستی والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیا، کوئی آؤ بھگت نہیں کی، اور انہی کی جو ہے وہ دیوار اٹھا کے سیدھی کرنی شروع کر دی۔ تو یہ وہ باتیں تھیں۔ وہ کہتا کہ جن چیزوں کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ ان کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، لیکن پھر بات کو آگے بڑھانے کے لیے اور مؤدبانہ انداز میں کہا کالا ستجدنی، آپ ضرور پائیں گے مجھے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہاں پہ انشاءاللہ اللہ کی مشیت کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ نے چاہا تو ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہاں پہ انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب اس انشاءاللہ نہ کہنے سے پھر نافرمانی بھی ہونی تھی، اور نافرمانی ہوئی کہ کہا تھا کہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، میں کچھ نہیں کہوں گا انشاءاللہ، اور یہ بھی کہا کہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب یہاں پہ انشاءاللہ نہیں کہا تو پھر یہاں پہ آگے جا کے یہ نافرمانی ہونی تھی، اور یہ نافرمانی ہوئی، کچھ چیزیں دیکھی تھیں۔ کالا کہا پھر اگر آپ میرا پیچھا کرنا، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے سوال مجھ مت کرنا، یہاں تک کہ میں خود جو ہے وہ آپ کو نہ بتا دوں اس کے بارے میں۔ یہ تھی وہ باطن کا علم جو بتایا جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، جس کو سیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام سے جب جو انہوں نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو آپ نے کہا میں، تو فوراً حکم ہوا جا نکل جا، وہاں پہ چلا جا جہاں پہ تیری مچھلی چل بھاگے گی، وہاں پہ ایک اللہ کا بندہ ملے گا، جا کے اس سے علم سیکھ۔ تو یہ ہے وہ اللہ کی حکمتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہمارا جو ہے وہ سپارہ 15واں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، 16واں میں لے آیا ہوں انشاءاللہ۔ اور پھر یہ سورت جس وقت ہم پڑھتے ہیں سورہ دجال، سورہ قاف دجال کے بارے میں، تو ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اس کے اوپر ہمارے سامنے ہے کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور اگر اب جتنا ہم نے پڑھا ہے تو دجال سے بظاہر ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم مادیت پرستی سے ہمیں دور ہونا ہے، ہمیں دنیا پرستی سے دور ہونا ہے۔ دنیا بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف تمہارے لیے ایک زینت و آرائش ہے، تاکہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائیں کہ تم میں سے کون کیا کرتا ہے، تمہیں اچھا برا دکھا کے، تمہیں دونوں راہیں دکھا کے پھر تم سے امتحان جو ہے وہ ہمارا مانگا گیا ہے، اور یہی سبق جو ہے وہ ہمیں سورہ کاف دیتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا ارحم